بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کے درس حدیث میں ہم سونے، جاگنے، لیٹنے، بیٹھنے، مجلس، اس قسم کی جتنے بھی مسائل ہیں ان پر بات کریں گے، اور اس میں دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں کیا بتایا ہے۔ تو پہلی حدیث ہے، برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر آرام فرما ہوتے تو اپنے دائیں کروٹ پر سوتے، پھر یہ دعا پڑھتے: اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔ تو صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اس میں جو دعا بتائی گئی ہے کہ رات کو سوتے وقت دعا مانگنی چاہیے، یعنی اے اللہ، میں اپنا نفس تیرے سپرد کر دیا، میں نے اپنے آپ کو تیری طرف متوجہ کر دیا، اپنے معاملے کو تیرے سپرد کر دیا، اپنے پشت کو رغبت و خوف کے ساتھ تیری طرف لگا دیا، تجھ سے بھاگ کر کوئی جائے پناہ اور چھٹکارے کی جگہ نہیں ہے۔ میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل فرمائی، اور تیرے اس نبی پر ایمان لایا جسے تو نے بھیجا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ طریقہ ہے کہ رات کو پھر دعا کر کے اس طرح سونا چاہیے جیسے کہ اس حدیث میں بیان کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب دائیں کروٹ پر، اور یہ بھی آتا ہے کہ اپنا دائیں ہاتھ جو ہے وہ اپنی گال کے نیچے رکھ لیا کرتے تھے، تو یہ آپ کا طریقہ تھا۔ اور اسی طرح یہ حدیث بھی آتی ہے، برا ابن عازب ہی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا کہ جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر جانے کا ارادہ کرو تو وضو کر لیا کرو، جیسے تو نماز کے لیے وضو کرتے ہو، پھر اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جاؤ اور یہ دعا پڑھو جو انہوں نے بتائی تھی پچھلی حدیث میں، وہی دعا پڑھنے کا آپ نے ان کو کہا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان ایک تو باوضو سونا جو ہے وہ اس کے لیے بہت ہی اچھا ہے، کہ جو خواب بھی پھر نظر آتے ہیں وہ سچے خواب ہوتے ہیں، شیطانی وسوسوں سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔ پھر دائیں کروٹ لیٹنا مستحب ہے، اس طرح دل پر بوجھ نہیں پڑتا کیونکہ دل بائیں طرف ہوتا ہے۔ اور یہ وہ بتائے گئے دعائیہ کلمات جن کو ہمیں اسی طرح پڑھنا چاہیے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ حضرت عائشہ کی حدیث بھی آتی ہیں اس بارے میں، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 11 رکعت نماز تہجد پڑھا کرتے تھے۔ جب صبح صادق نمودار ہو جاتی تو آپ خفیف سی 2 رکعتیں پڑھتے، یعنی فجر کی 2 رکعت، پھر اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جاتے یہاں تک کہ مؤذن آتا اور پھر آپ کو نماز فجر کی اطلاع کرتے تو آپ تشریف لے جاتے۔ تو یہ بھی ہے کہ نماز فجر کی سنتیں ادا کرنے کے بعد اس طرح دائیں پہلو پر لیٹنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ اپنے گھر میں کیا کرتے تھے، گھر میں ہوتے تھے اپنے حجرے میں، اور پھر بعد میں آپ وہاں جاتے مسجد تشریف لے جاتے۔ اور اسی کے بارے میں ایک اور دعا کا ذکر بھی آتا ہے کہ جس میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بستر پر لیٹتے، اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھ لیتے، پھر یہ دعا پڑھتے: اللہم بسمک اموت و احیا۔ اور جب اٹھتے تھے، جاگتے تھے، تو پھر یہ کہا کرتے تھے: الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ یہ مختصر دعائیں ہیں، یہی آپ سے سے منقول ہیں۔ لیٹنے کے حوالے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، یعیش ابن تخفہ الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے بتایا کہ میں ایک مرتبہ مسجد میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا کہ اچانک ایک آدمی نے اپنا پاؤں سے مجھے ہلایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح الٹا لیٹنا پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں۔ تو اس طرح پھر میں نے جو اٹھ کے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ یہ ہے اس بات کی دلیل ہے کہ اس طرح لیٹنے سے بھی منع کیا گیا ہے، جو کہ طبی اور اخلاقی طور پر بھی نقصان دہ ہے، تو لہذا اس کو بچنا چاہیے اس طرح کی لیٹنے سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص کسی جگہ بیٹھا اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا اس نے ذکر نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر نقصان اور وبال ہوگا، اور جو شخص کسی بستر پر لیٹا اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا تو ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقصان اور وبال ہوگا۔ تو لہذا اس میں دونوں باتیں بیان کی گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ مجلس میں، وہاں پر بھی کوئی بھی ایسی مجلس ہو وہاں پہ اللہ کا ذکر ضرور ہونا چاہیے، اور اگر اٹھے تو پھر وہ کفارۃ المجلس کی دعا پڑھ کے اٹھے۔ اور اسی طرح رات کو سوتے وقت جو ہے اللہ کا ذکر کرنا ضروری ہے، جیسے کہ دعائیں بتائی گئی ہیں اس کو کرنا چاہیے، اس کے مطابق پھر انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے۔
لیٹنے کے حوالے سے یہ بھی حدیث آتی ہے، عبداللہ ابن زید فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں چت لیٹے ہوئے دیکھا تھا، آپ نے ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھی ہوئی تھی. تو اس طرح یہ جائز ہے کہ چت لیٹنا ہے بالکل سیدھے اور ٹانگ ایک ٹانگ پہ رکھ کے اس طرح کیا جا سکتا ہے. تاہم لوگوں کی موجودگی میں آپ اس طرح نہیں لیٹتے تھے بلکہ بڑے وقار سے تشریف فرما ہوتے تھے. اس طرح مسجد میں بھی استراحت کرنا یہ بھی جواز ملتا ہے. تو لہذا اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے کہ انسان کے کوئی سطر نہ کھل جائے تو اگر وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بیٹھنے کے حوالے سے جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر سے فارغ ہو جاتے تو اپنی جگہ پر چوکڑی مار کر بیٹھ جاتے تھے یہاں تک کہ سورج خوب اچھی طرح روشن ہو کر طلوع ہوتا، پھر آپ نوافل پر ادا کرتے تھے. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں یوں آتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحن کعبہ میں اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس طرح گوٹ مار کر بیٹھے ہوئے دیکھا. پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے گوٹ مارنے کی کیفیت بیان کی جسے قرفصا کہتے ہیں. تو یہ گوٹ مارنے کا یہی ہے، اس طرح کہ آدمی زمین پر بیٹھ جائے اور اپنے ہاتھوں سے ٹانگوں کو گرد جو ہے وہ حلقہ بنا لے، اس کو اس طرح بیٹھنا جو ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس طرح نماز میں کے انتظار میں بیٹھ سکتا ہے کوئی، لیکن حالت نماز میں بیٹھنے سے منع کیا ہے کہ اس میں نہ بیٹھا جائے، وہ چیز جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. اسی طرح شرید ابن سوید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے کہ میں اس حالت میں بیٹھا ہوا تھا کہ میں اپنا بایاں ہاتھ اپنی پیٹھ کے پیچھے رکھا ہوا تھا، میں نے ہاتھ کے انگوٹھے نچلے حصے پر ٹیک لگائی ہوئی تھی. تو آپ نے فرمایا کیا تم ان لوگوں کی طرح بیٹھتے ہو جن پر غضب نازل ہوا تھا؟ اس طرح بیٹھنا جو ہے کہ پیچھے ٹیک لگا کر، اس کو پھر آپ نے منع کیا اور یہ کہا کہ یہ تو ان لوگوں کا ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ، تو لہذا ان سے اس طرح نہیں بیٹھنا چاہیے. اب آتے ہیں مجلس کے حوالے سے بھی جو احادیث آئی ہیں کہ مجلس اور اس کے اندر بیٹھنے کے کیا آداب ہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے کہ وہ خود وہاں بیٹھ جائے، بلکہ تم مجلس میں فراخی اور گنجائش پیدا کرو. اور یہ حضرت ابن عمر کا معمول تھا کہ جب کوئی آدمی ان کی خاطر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوتا تو اس جگہ نہیں بیٹھتے تھے. تو یہ ہے کہ اس طرح یہ ادب کے خلاف ہے کہ آدمی کسی جگہ پہ جائے اسے کہ تم اٹھو میں تمہاری جگہ بیٹھوں گا. ظاہر وہ پہلے آیا ہے، اس کا حق ہے کہ وہ بیٹھے، کسی اور کا حق نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو اٹھا کے یا اس کو بیٹھائے. جس کو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے، چاہے کوئی بھی ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس طرح کیا جائے. یہ اس بارے میں سوچنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں حدیث کی مخالفت نہ ہو. اور آپ نے یہی فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص مجلس سے اٹھے پھر واپس آ جائے تو اس جگہ بیٹھنے کا وہ حقدار ہے. اس لیے کہ وہ پہلے آیا تھا، ضرورت کے تحت گیا، اب واپس آیا، یہ نہیں کسی کوئی اور جگہ بیٹھ جائے اس کی، نہیں، اسی کی جگہ ہے، اسی کو ہی بیٹھنا چاہیے اور اس کو ہی پھر وہ. اور یہی آپ کا طریقہ تھا، جیسے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو ہم میں سے جسے جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتا تھا. بس یہی بہترین طریقہ ہے، کسی کو نہ پریشان کیا جائے نہ ڈسٹرب کیا جائے. جو بولنے والا ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، لوگ بیٹھے وہ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں کہ کیا ایک آدمی اور ساری پوری مجلس میں تہلکہ مچا دیا. بلکہ جہاں ہے خاموشی سے آ کر بیٹھ جائے. تو یہ بھی ہے کہ اس کا ادب رکھا جائے، خاص طور پہ جو علمی مجالس ہیں. اور اسی طرح پھر آپ نے جمعے کے دن کے بارے میں جو خاص طور پہ فرمایا کہ لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه ويمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن غسل کرتا ہے، مقدور بھر طہارت حاصل کرتا ہے، گھر میں موجود تیل استعمال کرتا ہے یا خوشبو استعمال کرتا ہے، پھر نماز جمعہ کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے دو آدمیوں کے درمیان گھس کر ایک دوسرے کو جدا نہیں کرتا، پھر جو اس کے مقدر میں ہے نماز پڑھتا ہے، پھر جب امام خطبہ دیتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے، تو اس کے اس جمعے اور دوسرے جمعے تک درمیانی مدت کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو لہذا جمعے کے دن کی یہ سنن ہے اور اس کے مطابق آپ نے فرمایا ہے. تو ایک تو جمعے کے دن خصوصی طور پر صفائی ستھرائی اور یہ زینت اختیار کرنا یہ مستحب ہے. خوشبو لگانا، گھر پہ رکھنا اس کو، اور پھر نہا دھو کے پوری طرح تیار ہو کے اچھے کپڑے پہن کر آنا، اور پھر جمعے کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے آنا اور لوگوں کو اس طرح پریشان کرنا،
صف میں جگہ خالی ہو تو ٹھیک ہے، آدمی جگہ راستہ بنا کے چلا جائے، لیکن یہ ہے کہ اس طرح نہ کرے کہ لوگوں کو تکلیف دے، اس کو سختی سے منع کیا ہے۔ اور پھر وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا ہی حکم دیا گیا اس کو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آداب اور شرائط جو ہیں وہ جمعے کے دن کے لیے خاص طور پہ بیان کیے گئے ہیں۔ اور اسی طرح پھر ہم جو دیکھتے ہیں مجلس کے حوالے سے کہ مجلس میں جو کفارہ مجلس بیان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ آپ نے یہی فرمایا کہ جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا اور وہاں اس نے بہت سی لایانی باتیں بھی کر لیں، بے فائدہ باتیں بھی ہو گئیں، تو اس کو چاہیے کہ جب وہ مجلس سے اٹھنے لگے تو یہ کفارہ مجلس پڑھ لے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی مجلس میں اگر اس نے کسی قسم کی جو غلط گفتگو ہو گئی ہے، کوئی لغو باتیں ہو گئی، سب وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ تو لہذا یہ کفارہ مجلس ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے، اور جب بھی ایسی کوئی بات ہو تو پھر اس کو خیال رکھتے ہوئے آدمی یہ مجلس کی دعا پڑھ لے۔ اور ایک اور روایت میں اس طرح آتا ہے، جیسے ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا کہ رسول کسی مجلس سے اٹھتے اور آپ یہ دعا نہ کرتے۔ یہ بھی دعا آتی ہے جو کہ ترمذی کی روایت ہے کہ آپ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ یہ جامع دعا ہے جو آپ اس موقع پہ پڑھا کرتے تھے کہ اللہ اپنے خوف کا اتنا حصہ ہمیں عطا فرما دے جو ہمارے اور تیری معصیت کے درمیان حائل ہو جائے، اپنی اطاعت کی اتنی توفیق عطا فرما دے جو ہمیں تیری جنت میں پہنچا دے، اتنا یقین عطا فرما دے جو ہم پر دنیا کے مصائب آسان کر دے۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے ہم اپنی سماعت، بصارت اور قوت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما اور اسے ہمارا وارث بنا۔ تو اے اللہ جو ہم پر ظلم کرے تو اس سے بدلہ لے، جو ہم سے عداوت رکھے ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، ہمارے دین کے بارے میں ہمیں کسی مصیبت اور آزمائش میں نہ ڈالنا، اور دنیا ہی کو ہمارا مطمع نظر اور مبلغ علم نہ بنا دینا، اور ایسے لوگوں کو ہم پر مسلط نہ کرنا جو ہم پر رحم نہ کریں۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جامع دعا بتائی ہے۔ تو لہذا اس میں خیال رکھنا چاہیے کہ ایسے مجلس میں تو وہ مجلس ہو یا وہ دعا پڑھی جائے یا یہ دعا پڑھی جائے، یہ ضروری ہے، اس لیے کہ اگر کوئی بغیر کچھ پڑھے اٹھ جائے گا تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه الا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة، کہ آپ نے فرمایا جو لوگ کسی مجلس سے اللہ کا ذکر کیے بغیر اٹھ جاتے ہیں تو وہ ایسے ہیں جسے کسی مردار گدھے کے پاس سے اٹھے ہوں، اور یہ مجلس ان کے لیے پھر باعث حسرت بن جاتی ہیں اور وہ پھر اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اس طرح کی مجالس کا خیال رکھتے ہوئے ایک تو یہ ہے کہ اس قسم کی جو مجالس ہوں ان سے آدمی اجتناب کرے، ان میں نہیں بیٹھنا چاہیے جہاں پہ گناہ کی بات ہو رہی ہو، اللہ کی معصیت ہو رہی ہو، نافرمانی ہو رہی ہو، تو ایسے مجالس سے احتراز کرنا چاہیے۔ اگر آدمی چلا بھی جائے تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ کفارہ مانگ کے یہ دعا پڑھ کے، تو اس طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی شرکت کو بھی معاف کر دیں گے، اس کے گناہ ہیں جو معاف کر دیں گے۔ اسی لیے آج کل کے اس دور میں جیسے کہ شادی بیاہ کے موقع پر یا اور دوسرے کسی موقع پر جو اس قسم کی مجالس آ جاتی ہیں جہاں پہ موسیقی وغیرہ بھی ہے، گانا بجانا ہے، مخلوط محفلیں ہیں، تو وہاں پہ اگر نہ جائیں تو پھر یہ ہے کہ آپ کو پریشانی ہوتی ہے، قطع رحمی ہوتی ہے، جائیں تو پھر یہ مسائل ہیں۔ تو بہرحال اس میں یہی ہے کہ انسان اجتناب کرنے کی کوشش کرے، اور اگر جائے تو پھر یہ ضرور دعا کر لے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگ لے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔